ابراہیم تراورے؟ ہاں، ان کے بارے میں بتائیں۔ یہ تو شاید دنیا کے کم عمر ترین سربراہ مملکت ہیں۔ جی بالکل، انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد کافی واضح طور پہ اپنی سمت بدلی ہے۔ کس طرح؟ انہوں نے فرانس جیسے جو روایتی مغربی اتحادی تھے ان سے فاصلہ بڑھایا ہے اور روس اور چین کی طرف زیادہ جھکاؤ دکھایا ہے۔ روس کی طرف؟ یعنی ویگنر گروپ وغیرہ؟ جی، اطلاعات یہی ہے کہ روس کی جو افریقہ کور ہے، جو پہلے ویگنر گروپ کہلاتی تھی، وہ اس خطے میں کافی سرگرم ہے، مقامی افواج کی مدد کر رہی ہے۔ اچھا، اور تراورے صاحب وسائل کی بھی بات کر رہے تھے، خاص طور پر سونا۔ جی، یہ ان کا ایک بہت بڑا فوکس ہے۔ وہ ملک کے قدرتی وسائل، خاص طور پر سونے پر قومی کنٹرول بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کی کیا ضرورت پڑی؟ ایک رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ صرف 2022 میں برکینیا فاسو سے تقریباً 450 ٹن سونا غیر قانونی طور پر سمگل کیا گیا ہے۔ 450 ٹن ایک سال میں؟ جی ہاں، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اس کی مالیت تو اربوں ڈالر میں ہوگی۔ بالکل، اور سوئس ایڈ کی ایک رپورٹ بھی کہتی ہے کہ مجموعی طور پر افریقہ سے سالانہ تقریباً 435 ٹن سونا غیر قانونی طور پر برآمد ہوتا ہے۔ اور یہ جاتا کہاں ہے؟ زیادہ تر متحدہ عرب امارات، ترکی اور سوئٹزرلینڈ۔ تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تراورے حکومت کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے پچھلے سال نومبر میں ملک کی پہلی سرکاری سونے کی ریفائنری کی تعمیر شروع کی ہے، ہاں، اور اس سال فروری میں جو چھوٹے پیمانے پر سونے کی کانکنی ہوتی ہے نا، اس کی برآمدات کو معطل کر دیا ہے۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ سونا ملک کے اندر ہی ریفائن ہو اور قانونی طریقے سے باہر جائے۔ جی بالکل، اور وہ کرپشن کے خلاف بھی اقدامات کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ویسے یہ بھی اہم ہے کہ یہ جو جہادی گروہ ہیں، ہاں، وہ بھی اپنی فنڈنگ کے لیے غیر قانونی سرگرمیوں پر انحصار کرتے ہیں، جیسے اغوا برائے تاوان اور منشیات کی سمگلنگ، خاص طور پر کوکین کی۔ تو یہ پورا گٹھ جوڑ ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی خبر پاکستان کے حوالے سے بھی تھی۔ جی، ایک ذکر تھا کہ پاکستان اور برکینا فاسو کے درمیان تجارتی تعلقات بڑھانے پر بات چیت ہوئی ہے، خاص طور پر پاکستان کی طرف سے کم لاگت والے ٹریکٹرز اور زرعی مشینری کی برآمد پر۔ دیکھتے ہیں یہ کہاں تک جاتا ہے۔ لیکن واپس اگر بڑی تصویر پر آئیں تو اصل تشویش کی بات کیا ہے اب؟ اصل تشویش یہ ہے کہ یہ جو عدم استحکام ہے، یہ اب صرف ساحل کے خطے تک محدود نہیں رہا۔ مطلب؟ یہ اب جنوب کی طرف جو ساحلی ممالک ہیں جیسے ٹوگو اور بینن، وہاں تک پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اچھا، وہاں بھی حملے ہو رہے ہیں؟ جی، جی ٹی آئی رپورٹ کے مطابق ٹوگو میں 2024 میں 10 حملے ہوئے، جن میں 52 ہلاکتیں ہوئیں۔ یہ انڈیکس شروع ہونے کے بعد سے ٹوگو کے لیے سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اور یہ حملے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ زیادہ تر برکینا فاسو سے جو سرحد ملتی ہے اس علاقے میں ہو رہے ہیں۔ تو خلاصہ اگر کریں تو ساحل کا خطہ، خاص طور پر برکینا فاسو، اس وقت ایک بھور میں پھنسا ہوا ہے۔ دہشت گردی ہے، فوجی بغاوتیں ہیں، بیرونی طاقتوں کے اثر و رسوخ کے خلاف ایک رد عمل ہے، اور اپنے وسائل پر کنٹرول حاصل کرنے کی جدوجہد ہے۔ بالکل، اور ابراہیم تراورے جیسے جو نئے رہنما سامنے آئے ہیں، وہ قومی خود مختاری پر بہت زور دے رہے ہیں، اور وہ روایتی مغربی طاقتوں سے ہٹ کر نئے اتحادی تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہاں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نئی قیادتیں جو قومی کنٹرول اور بیرونی مداخلت کو مسترد کرنے کی بات کر رہی ہیں، کیا وہ واقعی خطے کو استحکام اور ترقی کے راہ پر ڈال پائیں گی؟ جی، یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ یا پھر یہ صرف عالمی طاقتوں کے کھیل میں کرداروں کی تبدیلی ہے، ایک طرح کے انحصار سے نکل کر کسی دوسرے قسم کے انحصار میں پڑنے کا خطرہ تو نہیں؟ یہ دیکھنا ہوگا۔